سرپرائزنگ ہے. میں پہلے ذرا ان سے پوچھوں کہ بیکاز سب سے زیادہ جو انٹرسٹ سے دیکھ رہے ہوں گے مسلم لیگ نون والے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک کیس میں ان کو نظر آیا ہے تمام تر ڈیٹیلز جو میاں صاحب اور اس میں انہوں نے بری کر دیا, دوسرے میں ان کو سزا دے دی اور کہا کہ کرپشن ثابت ہوئی ہے اس کیس میں. دیکھیں جی, سپریم کورٹ کے سامنے جب کیس کیا انہوں نے کہا جی چونکہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی آپ نااہل ہیں, اس وقت آپ نے بیٹے سے پیسے لیے ہیں آپ کو 7 سال قید ہے. اور جو ایکویٹل نہیں سر اس کیس پہ نہیں ہے, جو ایکویٹل ہے بیسک فنڈز کہاں سے آئے اس کیس میں جو ایکویٹل ہے اس کا تو بڑا ڈائریکٹ ریفرنس ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اوپر کہ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں اس میں ایف ایس ڈی بھی شامل تھا فلیگ شپ ریفرنس میں, تو معاملات تو نہ صرف پیچیدہ ہیں, بالآخر خلاصہ یہی ہوگا کہ 9A5 کو جو ایسٹس بیونڈ مین ہے اس کو کرپشن قرار دے کر انہوں نے سزا دے دی ہے. ایویڈنس اور میرا چیلنج ہے تمام اپنے, کیونکہ فیصلہ ابھی آئے, لیٹس بی فیئر, نہیں میں ایویڈنس کی بات کر رہا ہوں. ایویڈنس تو کلیئر تھی نا جی, نیب نے جو پیش کی ہے اتنے مہینے سال لگے ہیں ان کو, نہ کرپشن کی کوئی ایویڈنس, ڈائریکٹ ایویڈنس, نہ کک بیک کی کوئی ایویڈنس ہے, نہ منی لانڈرنگ کی. بچے کیوں نہیں آئے یہ سارا ایویڈنس دینے کے لیے؟ تو بچے آئیں گے نا. بات یہ ہے کہ نواز شریف کے اوپر جو ہے جو آپ نے میڈیا ٹرائل کیا ہے ان کو ایک الزامات کی دھند میں لپیٹ دیا ہے. اصل میں کاشف بھائی آج ایک دائرہ مکمل ہوا ہے جو 24 دسمبر 2013 کو شروع ہوا تھا, اور 24 دسمبر 2013 کو پرویز مشرف کا ٹرائل شروع ہوا تھا. جو ٹرائل کرنے والا تھا وہ آج جیل میں ہے. پرویز مشرف صاحب ملک سے باہر ہیں, کمر درد کی ان کا عارضہ لاحق ہے, تو وہ اس کی سزا آج دے دی انہوں نے. یہ سزائیں تو ملتی رہیں گی, 5 سال جمہوریت بھی بھگتے گی, جمہوری لوگ بھی بھگتیں گے. لیکن سر میں اس کے آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ دس, جن لوگوں نے آئین توڑا ہے ان کے پر آرٹیکل 6 کے مقدمے بننے چاہیے, پروسیکیوشنز ہونی چاہیے. جس طرح سیاستدانوں سے ہم سوال پوچھتے ہیں اور ان کو سزائیں ہوتی ہیں ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. لیکن میرے اس پہ جانے سے پہلے ان کو تو ہونی چاہیے لیکن ہم دے نہیں سکتے, ہم کمزور ہیں. کیا میاں صاحب کو جواب دینا چاہیے کہ پیسے کہاں سے ہیں یا نہیں دینا چاہیے؟ جی ان کو جب اثاثہ اگر ان کا جو اثاثے ان کے نام پر ہیں جو انہوں نے اپنے ریٹرنز میں ڈکلیئر کیے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ ڈکلیئر کیے ہیں, پچھلے 5 سال بطور رکن قومی اسمبلی ڈکلیئر کیے ہیں, ان تمام اثاثوں کے وہ ذمہ دار ہیں. بچوں کے ذمہ دار نہیں, بچوں کے ذمہ دار نہیں. جو اثاثہ ان کا ہے ہی نہیں اس کی منی ٹریل نواز شریف کیوں دے رہی ہے؟ لیکن بنیادی سوال ہی اس میں خرم بھائی ہے کہ بچہ 99 تک پڑھ رہا ہے اینڈ دین سڈنلی اسٹارٹس فلیگ شپ کمپنی, اور وہ 20-30 اپارٹمنٹ جس کی ایک اس وقت اندازہ یہ تھا پورٹ فولیو تقریباً 300-400-500 ملین پاؤنڈز تک گیا ہے. سر میرا بچہ 21 سال کا ہو اور اس نے 2 اپارٹمنٹ بھی لنڈن میں خریدنے ہوں, وہ اپنے طور پہ تو نہیں خرید سکتا, اس کو پیسے کہیں نہ کہیں سے تو آنے. اب یہی تو جواب دینا کہ وہ پیسے میں نے دیے ہیں. پرویز مشرف کا نام میں نے لیا ہی اس لیے تھا کہ 99 میں کیا ہوا. 99 میں ملٹری کو ہوا, نواز شریف 1.25 سال اٹک جیل میں رہے, اور سن 2000 دسمبر میں ہی پورا خاندان کو اس ملک کو چھوڑ کر جانا پڑا, اور کیسز رک گئے. کیا کیسز رک گئے, انویسٹیگیشنز رک گئی. کیوں رکی آپ بتائیں نا کیوں رکی؟ اس وقت کے نیب چیئرمین نے کہا, مجھے پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ انہیں روک دو, بعد میں ڈیل کرنے کی بات یہ تھی جو ایویڈنس اگر اکٹھی ہوئی تھی, اگر وہ ایویڈنس 2000 سے 2018 تک اکٹھی نہیں ہو سکی, یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ جس شخص کا میں پھر دہراتا ہوں جس شخص کا اثاثہ ہی نہیں ہے اس کو آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی منی ٹریل دے؟ جس کا اب میری گزارش ہے کہ کورٹ میں تو نیب بات کرتا رہا ہے, ادھر مفروضوں کی بنیاد پر بات نہ کریں کہ انہیں انہوں دیتا سی تو انہوں دیتا سی. بالکل مفروضہ نہیں. کیا شبلی صاحب آپ